سبحان اللہ سبحان رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے دلوں پر غلاف تو ہیں مگر نور یا رحمت کے نہیں، بلکہ یہ غلاف ظلمت اور لعنت کے ہیں، اور یہ غلاف پیدائشی نہیں بلکہ یہ غلاف تمہارے خود پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جیسے جیسے تم کفر پر کفر کرتے رہے ویسے ویسے تمہارے دلوں پر لعنت کی تہ جمتی رہی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، قلوبنا، دل ہمارے، غلف پردے میں ہیں، بلکہ لعنہم اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلم، پس تھوڑے ہیں، ما جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں۔ تفسیر۔ وقالو، اور کہا انہوں نے، قلوبنا، دل ہمارے، غلف پردے میں ہیں، یہ ان لوگوں کا قول ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک واز وغیرہ اور اپنے پچھلے ایپ سن کر یہ بات کہی کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اس جملے کے چند مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمارے دل ایسے پردوں سے ڈھکے ہوئے ہیں جو آپ کی نصیحت ہمارے دل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ یقین دل سے معلوم ہوتا ہے اور آنکھ، زبان وغیرہ یقین ہونے کے ذریعے ہیں۔ ہم بعض باتوں کو سن کر، بعض چیزوں کو چھو کر اور بعض چیزوں کو سونگھ کر یقین کرتے ہیں، مگر جب دل میں بغض کی بیماری پیدا ہو جائے تو وہاں یقین نہیں آتا۔ جیسے بعض صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لائے، بعض صحابہ اکرام آپ کا کلام سن کر ایمان لائے، اور بعض صحابہ اکرام آپ کے معجزات دیکھ کر ایمان لائے، اور ہم لوگ صرف ان کا نام سن کر ان پر ایمان لائے ہیں۔ مگر جن لوگوں کے دل میں بغض کی بیماری تھی وہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے اور وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ اس جملے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہمارے دل تو خود ہی علم کے غلافوں میں ہیں، اس لیے ہمیں شریعت محمدیہ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور اس جملے کا تیسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اتنی نصیحت سن کر بھی ہمارے دل خالی غلافوں کی طرح ہی ہیں، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے دل پیدائش سے ہی پردوں میں ہیں، وہاں تک کسی نصیحت کی رسائی نہیں۔ ہم نے نہایت صفائی اور دیانتداری سے آپ کے دلائل پر غور کیا مگر قابل قبول نہ پایا۔ رب تعالیٰ نے ان کی تردید میں فرمایا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ فرمایا جا رہا ہے بلکہ لعنہم اللہ، ان پر لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی، بکفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے، یعنی ان کے کفر کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں۔ جب انہوں نے ایک معجزے یا ایک پیغمبر یا ایک حکم الہی کا انکار کیا تو ان کے دلوں میں سختی اور سیاہی پیدا ہوئی، پھر جب انہوں نے دوسرے پیغمبر یا حکم کا انکار کیا تو وہ سختی اور بڑھ گئی۔ آخر کار انکار کرتے کرتے ان کے دل کی سختی اس حد تک پہنچ گئی کہ اب اس پر کوئی واضح اثر نہیں کرتا۔ خیال رہے کہ کسی بات کا دل پر اثر تب ہوتا ہے جب بات کرنے والے کا وقار دل میں ہو، کیونکہ ان کے دلوں میں انبیاء اکرام کی عظمت نہ تھی، اس لیے وہ انبیاء اکرام خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم قبول نہ کرتے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے تبلیغ میں کفار کو اپنی پہچان کرائی اور بعد میں احکام شریعہ کی تبلیغ کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فقلیلم، پس تھوڑے ہیں، ماں جو یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، یعنی ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، یا یہ لوگ بہت تھوڑی باتوں کو مانتے ہیں، یا یہ لوگ بہت کم یقین کرتے ہیں۔ یہاں ایمان کے لغوی معنی یعنی یقین مراد ہیں، کیونکہ تھوڑا یا تھوڑی چیز پر تو ایمان ہو ہی نہیں سکتا، ایمان تو پورا اور پوری چیزوں پر ہوگا۔ یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ عربی میں قلیل نہیں کے لیے بھی بولتے ہیں۔ اب اس آیت کا خلاصہ اس طرح ہے کہ جب مسلمان ان کو نصیحت کرتے تو وہ عذر یا مذاق کے لیے کہتے تھے کہ ہمارے دل نور یا رحمت کے پردے میں لپٹے ہوئے ہیں، جس طرح غلاف چیزوں کو گرد و غبار سے دور رکھتا ہے، ایسے ہی تمہاری باتیں جو گرد و غبار کی طرح ہیں ہمارے دلوں کے اندر تو کیا ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتی۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تمہارے دلوں پر غلاف تو ہیں مگر نور یا رحمت کے نہیں، بلکہ یہ غلاف ظلمت اور لعنت کے ہیں، اور یہ غلاف پیدائشی نہیں بلکہ یہ غلاف تمہارے خود پیدا کیے ہوئے ہیں کہ جیسے جیسے تم کفر پر کفر کرتے رہے ویسے ویسے تمہارے دلوں پر لعنت کی تہ جمتی رہی، اور جو لعنت خود پیدا کی ہوئی ہو اس میں کوئی عذر نہیں سنا جاتا۔ ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، یا یہ لوگ بہت تھوڑی باتوں کو مانتے ہیں، یا یہ لوگ اپنے نبی پر بھی کم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں دین و دنیا کی تمام نعمتیں عطا فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔